بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ ہمیں کوئے سلمان ٹیلی ویژن پہ آج کے ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کی ساتھ شیئر کریں گے کچھ اسکیچز کے بارے میں۔ حالانکہ ہم نے آپ سے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اسکیچز سمٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے اسکیچر ہائپر برسٹ۔ ہائپر برسٹ جو ہے یہ ایک ہائی اینڈ اسکیچر ہے جو کہ خاص طور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے واکنگ کے لیے۔ آپ کو میں اس کی ذرا پیکیجنگز پہلے دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کی پیکیجنگ میں آتا ہے، اور یہ ڈیزائن جو ہے یہ سارا کیلیفورنیا یعنی کہ لاس اینجلس میں ہوتا ہے، اور مینوفیکچرنگ اس کی 2-3 جگہ سے ہوتی ہے۔ کچھ ماڈلز اس کے جو ہیں وہ انڈونیشیا میں بھی بن رہے ہیں، کچھ ویتنام میں، اور اب آج کل انہوں نے کاسٹ سیونگ کے سلسلے میں چائنا میں بھی اپنا لگا دیا ہے۔ اس وقت ویتنام تھوڑا سا ایکسپینسو پڑ رہا ہے، جو بھی اسکیچز یا کوئی جاگر بناتا ہے تو وہ مارکیٹ کچھ ایکسپینسو ہو گئی ہے لیبر اور را میٹیریل کے حساب سے، تو چائنا آج کل بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ویورز، ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک ویڈیو بھی ڈیزائن کی ہوئی ہے، وہ ہم آپ کو آگے جا کے شیئر کریں گے۔ فی الوقت یہ جو ہے اس میں سب سے بڑی اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک شاک ایبزاربنگ قسم کا جاگر کہہ لیں یا واکنگ شوز کہہ لیں، جس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو اس کا جو لوور سول ہے اور جو مڈ سول ہے، یہ دونوں ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جس میں کہ آپ کو بالکل پیر محسوس ہی نہیں ہوتے۔ ان ادر ورڈس کہہ سکتے ہیں کہ یو آر فلائنگ ان ایئر۔ اور اس کے یوز سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو شو ہے یہ بالکل ایک کشن قسم کا شو ہے، جس میں کوئی بھی آپ کو شاک نہیں محسوس ہوتا۔ یہ میں اب آپ کو شو فزیکلی دکھا رہا ہوں کہ یہ اس کی کنڈیشن ہے، اور آپ اس کو یوں فلیکسیبل ہے، بالکل موڑ سکتے ہیں، اور یہ ایسے ایک دم مڑ جائے گا، اور اس میں یہ جو ان کے ہیں کشن، یہ بالکل یہ بھی فلیکسیبل ہے، اور اسی طرح یہ جو اس کا سول ہے یہ بھی بالکل ایسے بالکل فلیکسیبل قسم کا ہے۔ اب ہم آگے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ اس کو پہن لیتے ہیں تو جتنا آپ کا ویٹ ہوتا ہے وہ فلیکس ہو جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں آئیے پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیں۔ Over a period of 3 years of iteration and science that's gone into this with our innovation team is very talented, coming up with this foam. And we've got a result that everyone talks about resiliency and being lightweight. It's all of that and more. But what we hear from runners is how they've embraced it and responded to it is because it's different. It feels different. They describe it as different, and we'll talk about that. So speaking of the midsole, right here we've got the baby part, and what it ends up turning into is the final product. Can you talk about how we get from this to this and what some of the benefits are of this process? Sure can, Connor. So you mentioned this is the baby part, and in fact, this is just EVA. There's really no difference in this EVA where this starts versus, or hyperburst starts versus this one, how it starts. You can see it's translucent, and that's because it does not have or contain the chemical blowing agents that say this would. We actually blow it a different way. It becomes this piece from simply putting this into, imagine a big pressure cooker. This piece and a lot of pieces are in that pressure cooker. We introduce CO2 and nitrogen. It's a gas state, but that will not penetrate this. But if we can heat that CO2 nitrogen, it'll actually become a supercritical state. It's a state between a gas and a liquid. And at that point, it can penetrate this piece. So this piece actually becomes saturated. Imagine it like a wet sponge. And so it's in that pressure cooker. Now what we do is we release the pressure, normalize the conditions. That CO2 wants to become a gas again. It's like a kind of a liquid state, wants to become a gas again. So it expands and it goes bloop, pop, just like that. And that's it, that's the key. So Connor, you're still saying, well, so what? You know, this is just a midsole blocker, just like a standard blocker, but it's not. Let's take a look inside and you'll see. First start with just conventional EVA. Now this is our ultraflight material. It's still one of the lightest foams on the market, and we still use it today because it's excellent. But if you look at the cross section, you'll see that it's solid.
There's very small cells there, but it's a solid mass. If you take a look at hyperburst, on the other hand, you see a cell structure. There's hundreds of thousands of these cells, and you can see how big they are and how much they create space. They've actually replaced the solid mass, which that's why it's so light. And then you want to know why it's so resilient. It's because of the cell walls. The cell walls are actually thicker, and so butt up against each other when impacted, they are extremely resilient. So that's the difference, that's the magic of the hyperburst foam. Perfect. So we talk about this process, we talk about the science on how we get this hyperburst midsole, but what is it going to feel like on foot? When you have that hyperburst midsole, what is the experience like as you transition from foot strike to toe off? Sure. So runners love, there's two things they love. They respond to being lightweight, which is significantly lighter, like we said. It's significantly more responsive. That's great. But what we hear from runners is that it just feels really different, as you mentioned, from toe off or just in impact. The comment I think we hear most often from runners is just how fast they feel in it. They feel like it deflects and cushions and feels soft, but yet gives energy return, which is interesting because a lot of foams will feel soft, but if they're too soft, then they don't spring back. So this has kind of that both feeling. We also hear a lot about how protective it is, and the comment we hear, the second most common comment I think that we hear from runners is, my gosh, I just ran a 12-mile or a marathon and I don't feel beat up. I feel like ready to go for the next one, which is a real compliment to the foam. That's how it's different. So I've been running in the full 2019 Hyperburst line, and there really is that unique feel when you get this shoe on your foot. I think Hyperburst can be summed up with lightweight, responsive, and cushioned. You can take my word for it, but if you want to try it on yourself, it's available now. You can find it at runningwarehouse.com. आपने वीडियो देख ली है जी। अब इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की थी। यानी जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें सबसे बड़ी जो है वो ये है कि ये जो मटेरियल है इसका, ये इन्होंने डिजाइन किया हुआ है थर्मोपोल, यानी पैकिंग मटेरियल को। जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि एक तो वह थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और फिर उसमें कुशनिंग बेहतरीन हो जाए, और इसकी वजह से ये जो है ये बिल्कुल एक बेहतरीन किस्म की आपको ग्रिप दे सके ऑन द रोड। आप इस जूते को जो है, इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि आप इसको फुल डे पहन लें, आपको कुछ नहीं होगा। इसमें आपको किसी किस्म का कोई पसीना नहीं आएगा, किसी किस्म का इसमें आपको कोई यानी कि दर्द वगैरह या पेन जो है वो भी नहीं होंगे। अब हम इसके आते हैं अंदर की तरफ। ये देखिएगा, ये इसके अंदर जो है ये मेमोरी को फोम है, जो जिसको कि ये कहते हैं कि ये स्केचर एयर कूल्ड गोगा मैट। इसकी जो खसूसियत, एक तो ये वैसे भी बहुत दब रहा है, यानी बिल्कुल कुशन है, यानी आप पैर रखेंगे तो आपको आरामदेह महसूस होगा। नंबर 2, इसमें ये क्वालिटी है कि ये एक तो एयर कूल्ड है, यानी कि इधर ये जो चारों तरफ इसके पोर्स हैं, इससे एयर अंदर आती है, आपको पसीना नहीं आता। जो नॉर्मल एक और किस्म के शू में अगर आप गर्मियों में पहनते हैं तो आपको अच्छा खासा पसीना आता है, जिसकी वजह से एक तो जूता बूदार हो जाता है, जिसके लिए आपको कोई बोरिक एसिड यूज करना पड़ता है। नंबर 2 ये है कि जो इसका ये मैश है ये भी एयर है, इसमें भी पोर्स हैं, जिसमें पोर्स की वजह से आपको फायदा ये होता है कि ये हवा इसके अंदर से चली जाती है। खास तौर पे जो लोग डायबिटिक हैं उनको ये वाला जूता जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो उनके पैरों में पसीना नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी जॉगर्स वगैरह हैं जिनकी टकराने से उनका नाखून वगैरह जो है वो ब्लैक हो जाता है। अब इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल आप इसका हर तरह से कर रहे हैं। अब आपका फर्ज करें अंदर से नेल इसमें लगता भी है तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, वो नेल को ये ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाता है। जबकि जो दूसरा बिल्कुल फिक्स किस्म का जो अपर होता है उसमें नेल टकराने से आपके नेल के अंदर से खून आ जाता है और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जो इसमें नहीं आती है आपको। फिर इसमें कुशनिंग बहुत अच्छी है, साइड वॉल की कुशनिंग बहुत ही बेहतरीन है, और आप इसको यानी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि ये जो जूता है ये डिज़ाइन किया गया है कि ये आप हर रोज़ ये और हर 24 घंटे भी पहन लें तो आपको कुछ नहीं होगा।
اس کے علاوہ اس میں جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بریدیبل ہے، یعنی اس میں ہوا خود بخود اندر آ جاتی ہے اور آپ کو کسی قسم کا یعنی نقصان یا کسی قسم کی اوڈر، بدبو اس میں نہیں آتی ہے، اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی جو اور چیزوں میں سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا واشیبل ہے، آپ اسے جب بھی دل کرے آپ اس کو واشنگ مشین میں ڈال کے آپ اسے واش کر سکتے ہیں، یہ ایز گڈ ایز نیو ہو جائے گا دوبارہ، اور آپ کو مل جائے گا ایک نئی پروڈکٹ کے طور پہ دوسری بار۔ تو یہ ہماری تھی آج کا ویلاگ جو اچھا اس کا اب آپ کو یہ بھی ایک آئیڈیا دینا تھا، کچھ لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ملتا ہے، اور بڑی جو ایک عجیب سی بات ہے، پاکستان میں 2 نمبر کی بہتات ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے چاروں طرف آپ کو، یعنی اس کا جو خیر ہائپر بس کا تو ابھی تک ریپلیکا نہیں آیا، لیکن ان کے اور جو شوز ہیں ان سب کے ریپلیکا آ گئے ہیں، گو واک کا آ گیا ہے، اسی طرح ہائپر پلرز کا آ گیا، یہ ساروں کا آ گیا، لیکن لکیلی ابھی تک ہائپر برسٹ کا نہیں آیا۔ تو اگر کوئی دوست اسے لینا چاہیں تو دیکھیں ان کی اپنی آؤٹ لیٹس ہیں پورے پاکستان میں، لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اور اسلام آباد کی جو آؤٹ لیٹ ہے وہ کافی اگریسو ہے، اور آپ کو اس میں کافی یعنی ان کی پاس رعایتی سیل پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور نئے آنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً ادھر 35-36 ہزار کا ہے، اور اگر آپ دیکھیں ان کی کچھ سیل ویل لگی ہو تو شاید آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی حاصل ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کافی بہتر لگی ہوگی۔ کوئی بھی آپ کے کمنٹس ہوں یا کوئی کویسچن ہو یا کوئی کوئری ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، ہم اس کے انشاءاللہ آپ کو پورے جواب دیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔